سب سے زیادہ نشہ اگر کسی بستی میں پرموٹ ہو رہا ہے تو وہ مسلمانوں کی بستی ہے. 16 17 سال کے لڑکے نشے میں ڈوب رہے ہیں، اور نشے کی بہت ساری شکلوں کے ساتھ ایک نشہ کس طرح پھیلایا جا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں. حقہ. حقے میں الگ الگ فلیور ہوتے ہیں، اس پر تو میں کوئی کلام نہیں کرتا، لیکن ان فلیور کے بہانے اس پہ نشے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں. اب ہمارے نوجوان سوچتے ہیں کہ یار یہ تو حرام نہیں ہے، لیکن ان کو کیا پتا کہ اس میں نشہ آور چیز ہے. 2-4 مرتبہ پیتے ہیں پھر اس کے عادی ہو جاتے ہیں. اس طرح نشہ پرموٹ کیا جا رہا ہے. بھائیوں، ہم لوگ حقہ پینے والی قوم نہیں ہے، اور پھر اس حقے کو جو نشہ پرموٹ کر رہا ہے بزرگوں کا حوالہ بنا. کہاں بزرگوں کی بات اور کہاں اپنی اوقات. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے. گھوڑے کو نال ٹھوکی جا رہی تھی، مینڈک آ کے کہتی ہے کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہا کہ نال ٹھوکی جا رہی ہے. کس کو؟ گھوڑے کو نال ٹھوکتے سمجھتے ہیں؟ گھوڑا دیکھا یہ ٹپ ٹپ کی جو آواز آتی ہے نا، وہ نال ٹھوکی جاتی ہے. اور گھوڑے کا پیر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس میں نال ٹھوکی جاتی ہے. دریا کے کنارے گھوڑے کے پیر میں نال ٹھوکی جا رہی تھی تو مینڈک نے آگے کہا کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا نال ٹھوکی جا رہی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ جب گھوڑا دوڑے گا تو ٹپ ٹپ کی آواز آئے گی اور ایک روپ پیدا ہوگا، اور ایک اس کا اپنا انداز ہوتا ہے. تو مینڈک نے کہا مجھے بھی ٹھوکو. وہ کہا اپنی اوقات دیکھ کہ بات کیا کرتے ہو. ارے نادان، کجا بزرگوں کا معاملہ جو نشے کے نام سے نفرت کرتے تھے، اور کتنے محتاط تھے وہ نشے سے. ہماری جماعت کے ایک مجدد ہے، غالباً 11ویں صدی کے مجدد ہیں، حضرت مولانا شہباز محمد رحمت اللہ علیہ، بھاگلپور کی سرزمین کے. انہوں نے پوری زندگی کبھی سراہی کا نام نہیں لیا، لفظ سراہی نہیں کہا. لوگوں نے پوچھا سراہی کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا اس میں لوگ شراب رکھ کر کے پیتے ہیں، تو جس میں شراب رکھی جاتی ہے اس برتن سے بھی اتنی نفرت ہے کہ کبھی ہم اس کا نام بھی نہیں لیتے. یہ ان کا تقویٰ ہے. اور ہماری حالت کیا ہو گئی؟ ہمارے معاشرے میں بچوں پر نگرانی کرو. اور میں تو کہتا ہوں وہ مسلمانوں کی غیرت کہاں مر گئی کہ مسلمان آج موت بیچ رہے ہیں، موت نشے کی شکل میں. مالدار بننے کے لیے یہی رہ گیا. اللہ اکبر. بلکہ مرد تو مرد، عورتیں بھی نشوں کا دھندا کرنے لگی ہے. کیا یہ نہیں سوچتے ایک دن مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے؟ ارے دولت ہی سب کچھ ہے، مال ہی سب کچھ ہے. ذرا سوچو تو صحیح، دوسروں کے بچوں کے ہاتھ میں نشے کی پڑیا پکڑانے والوں، کیا تم اپنے بچوں کو بھی نشے کا عادی بنتے ایسے ہی دیکھ سکتے ہو؟ دوسروں کا بچہ کیا، تمہارا بچہ کیا. یاد رکھنا، کاش کہ نشہ بیچنے والوں تک میری آواز پہنچتی. میں ان کو اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں، دوسروں کے گھروں کو آگ نہ لگاؤ، دوسروں کے نشے من کو آگ نہ لگاؤ، ورنہ تمہارا گھر بھی محفوظ نہ رہ سکے گا. میرے آقا کی امت کو موت بیچتے ہو. اللہ اکبر. سن لو، ارے یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ گے. قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو. کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے سوائے کفن کے، ایک کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے. اور کیا نصیب ہے نشہ بیچنے والوں؟ تم کفن لے جاؤ گے، وہ بھی حرام کے کفن میں لپٹ کے جاؤ گے. ذرا غور تو کرو تمہارا کیا بنے گا. توبہ کر لو. سب کچھ دنیا ہی نہیں ہے، سب کچھ مال ہی نہیں ہے، سب کچھ دولت ہی نہیں ہے. کہاں گیا فرعون؟ کہاں گیا حامان؟ کہاں گیا قارون؟ کہاں گیا شداد؟ کہاں گیا؟ اس لیے خدا کے لیے نشہ مت بیچو، توبہ کرو. اللہ نے سب کی قسمت میں مال لکھا ہے، کسی کو دیر سے کسی کو جلدی. حلال کی نیت کرو گے تو حلال سے ملے گا. شراب کے دھندے بند کر دو، ایم ڈی بیچنا بند کر دو، چرس اور گانجا بیچنا بند کر دو. خدا کے لیے یہ قوم رسول اللہ کی امت ہے، اور یہ نوجوان حضور کے شاہین ہے. شاہین، ان شاہین بچوں کو قوہ صفت مت بناؤ. یہ قوم کا مستقبل ہے. جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے، سرمایہ. ان کو نشے میں ڈال دو گے تو قوم کا مستقبل کیا ہوگا؟ ارے تم چند سکوں کے عوض، تھوڑے سے مال کے عوض اپنی قوم کو برباد کر رہے ہو. اور اگر وہ نہیں سدھرتے تو میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، یہ نشہ نامرد بناتا ہے، یہ نشہ عقلوں کو معوف کرتا ہے، یہ نشہ بیماریاں پیدا کرتا ہے، یہ نشہ وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے، یہ نشہ وقت سے پہلے کمزور کر دیتا ہے، یہ نشہ قسطوں
انسان کو موت کے منہ میں ڈھکیل دیتا ہے۔ اے مسلمان جوانوں، اگر بات آ گئی ہے تو ایک بات کہہ دوں، حالانکہ عنوان طویل ہو رہا ہے، بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کر دوں، آؤ اگر کسی کو نشہ کرنے کا اتنی شوق ہے تو میں نے بار بار کہا تھا اور اس بار بھی کہتا ہوں اور اپنی علماء سے بھی کہتا ہوں، چلو ٹھیک ہے اگر دنیا نشہ کرنے پر آ گئی ہے تو ہم سب نشہ کریں، پھر چند ہی لوگ کیوں کریں، ہم سب نشہ کریں، ہمیں بھی شامل کرو نشے میں، ہم بھی نشہ کریں گے۔ لیکن فرق کیا ہے، ہم تمہارے نشے والا ایم ڈی نہیں، ہیروئن نہیں، بھنگ نہیں، چرس نہیں، حکے پہ رکھا ہوا نشہ نہیں۔ آؤ ہم اس نشے کی طرف آتے ہیں جو خریدا اور بیچا نہیں جاتا، آؤ اس نشے کی طرف آتے ہیں جو گراتا نہیں ہے، گرتے ہوا کو اٹھا دیتا ہے، جو بدنام نہیں کرتا بلکہ نیک نام کر دیتا ہے، جو تباہ نہیں کرتا تباہی سے بچا لیتا ہے، جو بیمار نہیں کرتا صحت مند کر دیتا ہے۔ ارے وہ نشہ کیا ہے، منصور کو ملا تو منصور، اللہ اکبر امر ہوتے ہوئے نظر آئے، بلال کو ملا تو کعبے کی چھت پر نظر آئے، اویس کو ملا تو امت کے لیے دعا کرتے نظر آئے، سعدی اور رازی کو ملا تو بے مثل و بے مثال نظر آئے، خسرو کو ملا تو نمی دانم چے منزل گنگناتے نظر آئے، نظام الدین کو ملا محبوب الہی بنتے نظر آئے، فرید الدین کو ملا انقلاب پاپا کرتے نظر آئے، عبد القادر جیلانی کو ملا غوثیت کبریٰ پہ منصب پر فائز ہوتے نظر آئے، امام احمد رضا کو ملا تو اہل سنت کے امام بنتے نظر آئے۔ وہ نشہ کیا ہے، اسی کو نشہ عشق رسول کہتے ہیں، نشہ محبت رسول کہتے ہیں۔ آؤ نشہ کریں، وہ نشہ ایسا ہے اگر چھپا لو، لوگ ہر نشہ چھپاتے ہیں لیکن چھپاتے تو گھٹ گھٹ کے مرتے ہیں، کوئی ٹرین کی پٹری پہ مر رہا ہے، کوئی کنویں میں کود کے مر رہا ہے، کوئی نہروں میں کود کے مر رہا ہے، چھپاؤ تو یہ اور بتاؤ دنیا جینے نہیں دے گی، پولیس جیل میں ڈال دے گی، لیکن ہم اس نشے کی بات لے کر آئے صورت والو، کتنا سستا سودا ہے، قبول کرو گے؟ کون سا نشہ؟ اگر چھپا لو، اگر چھپا لو، اگر چھپا لو تو چھپانے والا صدیق اکبر بنتا ہے، اور اگر بتا دو تو بتانے والا بلال بن جاتا ہے، اگر چھپاؤ تو اویس بنتا ہے، اور بتا دو، اگر بتا دو تو ابو ذر غفاری بنتا ہے۔ آؤ نا اس نشے کی، میں نشے کی مقابلے میں نشے کی بات اس لیے لے کر آیا ہوں کہ دو نشے ایک ساتھ نہیں ہوتے، توجہ ہے نہیں سمجھے، دو نشے ایک ساتھ، ہاں آپ کہیں گے بڑی گہرائی سے لے کر آئے آپ، ہاں اس لیے کہ ہے بڑے پرانی نشیڑی، موروثی نشیڑی ہے نا، اس لیے بہت گہرا ہے، لیکن یہ تمہارا نشہ نہیں،